جی میں پہلے بھی کہیں لیکچر میں سبق پہ جاتا ہوں تو مجھ سے سوال کم ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ میرا معاملہ الجھن والا ہوتا نہیں۔ جی سوال تو تب ہوتا ہے نا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یار آپ سوال کر لو۔ الحمدللہ یہ سیدھی سادی طب ہے، اس کو آپ کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اور پھر بھی اگر کسی کے لیے کوئی رہنمائی کے لیے اگر کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں، بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تھوڑا سا ذرا اس میں وسعت دے دینا تاکہ آسانی ہو ان کو بھی۔ جو خشکی اور تری ہے یہ بڑا معاملہ ذرا سمجھیں۔ ہاں معاملے سے کیا مراد ہے، کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ خشکی اور تری اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی بس جی آ گئے، سوال آ گیا جی، آ گیا بس یہی میں کہلوانا چاہتا تھا جو آپ نے کہہ دیا۔ دیکھیں جی ان کا سوال ہے کہ خشکی اور تری اکٹھی نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی اکٹھا ہو سکتا ہے جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر جگر گرمی ہے سفراغ گرم ہے تو ادھر پانی ہے، تو میں کہوں کہ یہاں گرمی اور تری ہے، تو آپ کہیں گے بھائی جہاں آگ ہے وہاں پانی کا کیا کام ہے؟ وہ کیسے آگ اور پانی دونوں اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کریں، آپ ادھر تری اور خشکی کو کہہ رہے ہیں نا، کھل پہ نہیں کہہ رہے آپ پانی میں پھر چلو آپ کو میں عرض کروں یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب نبض غدی اعصابی ہے تو ہم کہیں گے کہ گرمی کم ہو رہی ہے اور تری بڑھ رہی ہے۔ جب ہم کہیں گے اعصابی غدی تو ہم کہیں گے کہ اب گرمی کم ہو رہی ہے اور تری بڑھ رہی ہے۔ جب ہم کہیں گے اعصابی عضلاتی تو ہم کہیں گے پانی کم ہو رہا ہے اور خشکی بڑھ رہی ہے۔ جب ہم کہیں گے عضلاتی اعصابی تو اس کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ خشکی بڑھ رہی ہے اور پانی کم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا۔ کیوں جی سوال کا جواب زبردست جی زبردست۔ میں کیچڑ اور یہ نہیں آپ کو سمجھانا چاہتا کہ یہاں زمین بھی ہے پھر کیچڑ بھی ہے، یہ نہیں، ایسی مثالیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی طب کو اسی طرح سمجھیں کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کم ہو رہی ہے۔ ہمارا معنی مفہوم صرف یہ ہے، ہم آگ اور پانی